واردات جو میں سنانے لگا ہوں آپ کے لیے عجیب اور حیرت انگیز نہیں ہوگی۔ اس کا عجیب پہلو صرف یہ ہے کہ اس کی تفتیش ہوئی تھی۔ ایسی وارداتوں کی رپورٹ تھانوں میں نہیں جایا کرتی۔ یہ امبالہ کے قائم مقام انگریز ڈپٹی کمشنر بی جی اسمتھ کی ذاتی دلچسپی کا نتیجہ تھا کہ ہم نے جنات اور کالے علم کے جادوگروں کے خلاف تفتیش کی۔ ہمارا اس ضلع کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن اسمتھ کی کوششوں سے یہ کیس سی آئی اے کے ایک انگریز انسپیکٹر ایس ایف گرے کو دے دیا گیا اور گرے نے مجھے اپنے ساتھ لے لیا۔ حکم کے مطابق ہم دونوں ہی امبالہ چلے گئے۔ اسمتھ سے ملے تو میرے نام سے اسے پتہ چلا کہ میں مسلمان ہوں۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا اسلام میں کالا علم، تعویذوں یا پھر کسی عمل کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچانا بھی شامل ہے؟ میں نے اسے بتایا کہ اسلام میں کالے علم اور کسی بھی پراسرار عمل سے کسی کو بھی نقصان پہنچانے کو گناہ کبیرہ کہا گیا ہے۔ میرا یہ جواب سن کر اسے جیسے اطمینان ہوا۔ اس نے بتایا کہ وہ 1.5 سال افریقہ کے اس علاقے میں رہا ہے جو آج کا یوگینڈا ہے۔ اس نے وہاں وچ کرافٹ میں بہت دلچسپی لی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ یہ ایک عمل ہے جس سے وہاں بیماریوں کا علاج کیا جاتا تھا، مجرموں کا سراغ لگایا جاتا اور اسی عمل سے اپنی کسی دشمن کو بھی نقصان پہنچایا جاتا تھا۔ اس عمل کے عامل بہت تھوڑے تھے۔ انگریزوں نے انہیں وچ ڈاکٹر بھی کہا۔ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ وچ کو اردو میں جادوگرنی کہتے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس عمل کو جادوگرنیوں سے منسوب کیا گیا ہے۔ اسمتھ نے بتایا کہ افریقہ میں زیادہ تر وچ ڈاکٹر عورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو ان کی شکل و صورت اور رنگت ویسے ہی ڈراؤنی سی ہوتی ہے، لیکن وچ ڈاکٹر عورتوں کے چہرے تو بڑے ہی بھیانک قسم کے ہوتے ہیں۔ وہ جب یہ پراسرار عمل کرتی ہیں تو اپنی بھیانک صورت کو اور بھی زیادہ بھیانک بنا لیتی ہیں۔ میں جب وہاں تھا تو میں نے وہاں کی برطانوی حکومت کو مشورہ دیا تھا کہ اس عمل سے دوسروں کو نقصان پہنچانے والوں کو سزا دی جائے۔ اسمتھ نے کہا ہماری حکومت نے اس پر توجہ دی اور ایک وچ ڈاکٹر کو پکڑا جس کی ایک آدمی نے فیس دے کر اپنے ایک دشمن کو ایک ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا جس کا علاج کوئی بھی ڈاکٹر نہ کر سکا۔ ہماری پولیس نے عمل کرنے والی کا سراغ لگا لیا تھا مگر اسے گرفتار نہ کیا، اور کیا تو وہاں کے باشندوں نے شدید احتجاج کیا۔ بعض نے ہمیں ڈرایا دھمکایا کہ اگر ہم نے وچ کرافٹ میں مخالفانہ دخل اندازی کی تو ہم بھی اس کی زد میں آ جائیں گے۔ ہماری حکومت نے فیصلہ کیا کہ ان لوگوں کے عقیدوں اور تہمات کو نہیں چھیڑا جائے۔ میں اس کی باتیں بڑی غور سے سن رہا تھا اور اپنے آپ کو ذہنی طور پر کسی بڑی ہی پیچیدہ تفتیش کے لیے تیار بھی کر رہا تھا۔ میں اتنا جان گیا تھا کہ یہاں کسی نے کسی کو جادو یا کالے علم کے ذریعے نقصان پہنچایا ہے۔ میں نے یہاں آ کر بھی دیکھا ہے کہ بعض لوگ ایسا ہی کوئی عمل کرتے ہیں جس سے دوسروں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ اسمتھ نے کہا مجھے یہ کہتے ہوئے افسوس ہوتا ہے کہ یہ سلسلہ مسلمانوں میں زیادہ چلتا ہے۔ میں نیا یہاں آیا تو مجھے بتایا گیا تھا کہ توہم پرستی ہندوؤں میں زیادہ ہے، لیکن مسلمان بھی توہم پرست ہیں۔ میں نے 1 سال میں یہاں کے دیہات کا جو جائزہ لیا ہے اس سے میں نے یہ رائے قائم کی ہے کہ یہاں بھی افریقہ والا وچ کرافٹ چلتا ہے۔ میں پنجاب کے شمالی علاقوں میں بھی رہا ہوں، وہاں کے دیہات بلکہ قصبوں اور شہروں کے لوگوں بھی دوائیوں کی بجائے تعویذوں اور دم دروس سے علاج کرواتے ہیں۔ اولاد پیدا کرنے کے لیے تعویذ اور دشمنوں کی اولاد کو مارنے کے لیے بھی تعویذ ہی استعمال ہوتے ہیں۔ میں آپ کے مذہب میں دخل نہیں دینا چاہتا۔ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی ڈیوٹی آپ کے مذہب کے خلاف ہے تو میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ یہ تفتیش ترک کر دیں۔ اگر مجھے آپ یہ مشورہ دیں گے کہ اس واردات کی تفتیش آپ کے مذہب میں دخل اندازی ہے تو میں تفتیش ترک کر دوں گا۔ میں آپ کو علاقے کے ڈی ایس پی سے بھی ملوا دوں گا۔ یہاں میں آپ کو انگریزوں کے متعلق ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ انگریز افسر افریقہ میں گیا تو وہاں کے لوگوں کے توہمات اور رسم و رواج کی گہرائی تک چلا گیا۔ ہندوستان میں آیا تو اس نے یہاں کے معاشرتی حالات کا گہرا جائزہ لیا۔ انگریزوں میں یہ بڑی اچھی خوبی تھی کہ جس علاقے میں یہ تعینات ہوتے وہاں کی زبان سیکھتے، وہاں کے مذہبوں، عقیدتوں، تعصبات اور توہمات کا مطالعہ کرتے اور لوگوں کی نفسیات کو بھی دیکھ لیتے۔ پھر وہ وہاں کے لوگوں کے ساتھ اسی کے مطابق سلوک کرتے اور ان کے عقیدوں وغیرہ کا بہت ہی خیال رکھتے۔ یہی وجہ ہے کہ برِ صغیر کی عوام آج تک انگریزوں کے دور حکومت کو یاد کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنے لیڈر
جو برسر اقتدار آئے تو اپنی ہی قوم کو بد اعتمادی اور نفرت کے مجسمے بنے۔ یہ لیڈر جس قوم کی پیداوار ہے اس کی نفسیات اور ضروریات کو بالکل نہ سمجھ سکے۔ اسمتھ نے جب مجھے کہا کہ میری ڈیوٹی میرے مذہب کے خلاف ہوئی تو میں تفتیش ترک کر دوں، میں نے اسے پوچھا کہ واردات کیا ہے۔ اس نے اختصار سے بتایا کہ اس کے دفتر میں چودھری ناصر علی ایک ملازم ہے، مجھے اصلی نام یاد نہیں آ رہا، کچھ اسی قسم کا تھا۔ اس کے گھر پتھر پڑتے ہیں، تھوڑے تھوڑے وقفے سے 7-8 پتھر صحن میں گرتے ہیں جیسے کوئی باہر سے پھینکتا ہے۔ اتنے ہی پتھر رات کو بھی صحن میں گرتے ہیں۔ 6-7 دنوں بعد یہ سنگ باری کے ساتھ خوفناک سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ کھوٹی کے ساتھ لٹکے ہوئے کسی کپڑے کو آگ بھی لگ جاتی ہے۔ گھر والے آگ بجھاتے ہیں، آدھا کپڑا جل جاتا ہے۔ یہاں تک ہوا ہے کہ کپڑے دھو کر رسیوں پر لٹکائے جاتے ہیں تو ان میں سے 1 یا 2 کپڑوں کو آگ لگ جاتی ہے، حالانکہ کپڑوں سے پانی ٹپک رہا ہوتا ہے۔ ناصر علی نے مجھے بتایا تو اس انوکھی واردات پر بڑا ہی حیران ہوا۔ اسمتھ نے کہا کہ افریقہ میں تو دشمن کو نقصان پہنچانے کا یہ طریقہ عام طور پر چلتا تھا۔ میں نے یہاں آ کر بھی 3-4 واقعات سنے تھے اور لوگوں میں عاملوں، پیروں، فقیروں، سادھوؤں اور درویشیوں کی مقبولیت اور عقیدت دیکھی تھی۔ یہ وچ کرافٹ کا ہی ایک اور کیس تھا۔ میں نے ناصر علی سے کہا کہ وہ اپنے تھانے میں رپورٹ درج کروائے کہ کوئی دشمن اسے تنگ کر رہا ہے۔ میں نے علاقے کے DSP سے کہا کہ وہ متعلقہ تھانے دار کو سختی سے حکم کرے کہ اپنے تہمات اور عقیدتوں سے ہٹ کر تفتیش کرے۔ تھانے دار ہندو ہے، اس نے تفتیش شروع کر دی تھی۔ اتنے میں کپڑوں کو آگ لگنے لگی۔ میں نے DSP کے ساتھ رابطہ رکھا تھا۔ تھانے دار کے ساتھ میری ایک ملاقات ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ تفتیش میں 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھ سکا۔ وہ کچھ خوفزدہ بھی معلوم ہوتا تھا۔ کہتا ہے کہ یہ کسی انسان کا نہیں، جنوں کا کام ہے۔ ہم لوگ بدروحوں کو مانتے ہیں، لیکن بدروحیں یوں کسی کے گھر پتھر نہیں پھینکا کرتی اور نہ ہی آگ لگاتی ہیں۔ کسی کی بدروح رات کو اس طرح نظر آتی ہے جس طرح یہ انسان اپنی زندگی میں ہوتا ہے۔ اس ملک میں لوگ جنوں اور چڑیلوں کو مانتے ہیں۔ میں نے عجیب و غریب کہانیاں بھی سنی ہیں۔ آپ تفتیش شروع کر دیں۔ اس نے مسکرا کر کہا اگر یہ جن ہوئے تو تفتیش کو چھوڑ دینا، آپ جنوں کو گرفتار نہیں کر سکیں گے۔ آپ ناصر علی سے ملیں اور اپنا کام شروع کر دیں، لیکن آپ کو سب سے پہلے علاقے کے DSP کے پاس جانا پڑے گا۔ ناصر علی دفتر ہی میں تھا۔ اسمتھ کے دفتر سے اٹھ کر ہم اسے ملے اور اسے اپنے ساتھ لے کر ہم DSP کے دفتر میں چلے گئے۔ انسپیکٹر گرے نے اپنا اور میرا تعارف کروایا اور بتایا کہ ہم قائم مقام ڈپٹی کمشنر سے مل کر آئے ہیں۔ یہ اسی کی ضد تھی کہ واقعے کا پس منظر جو کچھ بھی ہے اس کی تحقیقات ضرور ہونی چاہیے۔ DSP نے کہا میں بھی یہی چاہتا ہوں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ ہندوستانیوں کو ان سادھوؤں اور درویشوں کے جال سے نکالنا ناممکن سی بات ہے۔ اس نے ہمیں کچھ ہدایت دی اور حوصلہ افزائی بھی کی اور ہر طرح کے تعاون کا یقین بھی دلایا۔ ہم ناصر علی کے ساتھ اس کے گھر چلے گئے۔ وہ شہر کے علاقے میں رہتا تھا۔ امبالہ انگریزوں کی بہت بڑی شانیوں میں سے تھا۔ آج کل تو امبالہ ہمارے لاہور اور کراچی کی صورت اختیار کر گیا ہوگا۔ میں یہ جس دور کی کہانی سنا رہا ہوں اس وقت شہر کا علاقہ الگ اور چھاؤنی الگ ہوتا تھا۔ شہر ہمارے قدیم شہروں کی طرح گنجان اور غلیظ تھا۔ ناصر علی کرائے کے مکان میں اپنے خاندان کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ وہ امبالہ سے 45-40 میل دور کے کسی گاؤں یا پھر قصبے کا رہنے والا تھا۔ ہم نے اس کا مکان اندر اور باہر اوپر جا کر دیکھا۔ یہ مسلمانوں کا محلہ تھا۔ ہم چھت پر تھے تو صحن میں ایک پتھر آ گرا۔ ہم نیچے گئے تو پتھر گر کر جدھر گیا تھا ادھر سے ہم نے تعین کیا کہ کس طرف سے آیا ہے۔ گلی کشادہ تھی، باہر 2 کانسٹیبل بھی کھڑے تھے۔ جدھر سے پتھر آیا تھا ادھر مسلمانوں کے گھر تھے۔ ناصر علی کے مکان کی ایک ہی منزل تھی۔ پتھر بڑی آسانی سے صحن میں آ سکتے تھے۔ ہم نے ناصر علی سے پوچھا کہ جدھر سے یہ پتھر آیا ہے کیا ادھر کے کسی رہنے والوں میں کسی کے ساتھ اس کی دشمنی ہے؟ نہیں، اس نے جواب دیا، یہ سبھی شریف لوگ ہیں، میری کسی کے بھی ساتھ کوئی دشمنی نہیں۔ ہم نے پتھر دیکھا۔ یہ 1.5 پاؤ وزن کا عام سا پتھر تھا۔ ہمارے پاس تفتیشی بیگ تھا، اس میں بہت سی اشیاء ہوتی تھیں۔ ان میں آتشی شیشہ بھی ہوتا اور ان اشیاء میں ایک پاؤڈر اور خاص قسم کا کاغذ بھی ہوا کرتا، اور یہ دونوں چیزیں کسی چیز پر
انگلیوں کے نشان واضح کرنے کے لیے استعمال ہوتی تھیں۔ اتفاق سے پتھر کھدرا نہیں تھا، تقریباً بالکل ہموار اور صاف تھا۔ انسپکٹر گرے اس فن کا ماہر تھا۔ اس نے بہت وقت صرف کر کے پتھر کو دیکھا اور بڑے یقین سے کہا کہ اس پتھر پر انگلیوں کے نشانات نہیں ہیں۔ اس پتھر کو ماہرین کے پاس بھیج دو۔ اس نے کہا، سائنسی طریقے سے دیکھ لو، اس پر انگلیوں کا کوئی بھی نشان نہیں ملے گا۔ یہ پتھر انسانی ہاتھوں سے نہیں پھینکا گیا۔ ہم ایک کمرے میں جا بیٹھے اور ناصر علی سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ اس نے بتایا کہ اس کی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں۔ میں نے اسے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ محلے اور برادری میں اس کی کسی کے ساتھ دشمنی نہ ہو، دفتر میں ترقی کے سلسلے میں، یا پھر کسی اور وجہ سے اس کا کوئی دشمن ہوگا۔ اس نے جائز ناجائز طور پر کسی ملازم کو نقصان بھی پہنچایا ہوگا۔ میں نے اسے یہ سوال اس بنا پر پوچھے تھے کہ وہ دفتر میں بڑے ہی اچھے رتبے پر فائز تھا، غالباً ہیڈ کلرک تھا یا پھر آفس سپروائزر تھا۔ مجھے خیال آیا تھا کہ اس نے کسی ملازم کی ترقی رکوائی ہوگی یا پھر کسی کو سزا کے طور پر نوکری سے خارج کروا دیا ہوگا۔ اس نے بڑے ہی یقین سے کہا کہ اس کے ہاتھ سے کسی کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، نقصان نہیں۔ میرا دماغ اس لائن پر کام کر رہا تھا کہ یہ جنات کی نہیں، کسی دشمن کی کارستانی ہے۔ میرے لیے یہ واقعہ صرف اس لحاظ سے عجیب تھا کہ اس کی تفتیش ہو رہی تھی، ورنہ اس میں میرے لیے حیرت کی کوئی بات نہیں تھی۔ اسمتھ نے ٹھیک کہا تھا کہ پنجاب کے شمالی علاقوں میں کسی دشمن کو نقصان پہنچانے کے لیے تعویذ اور جادو ٹونے ٹوٹکے حاصل اور استعمال کیے جاتے ہیں۔ آپ نے بھی کئی بار سنا ہوگا کہ فلاں کے گھر سے تبے ہوئے تعویذ نکلے ہیں، اور یہ تعویذ کسی عامل سے ہی کھلوائے جاتے ہیں۔ وہ جگہ بتاتا ہے کہ دشمن کے گھر کس جگہ یہ تعویذ دبائے جائیں۔ انسپکٹر گرہ کے لیے یہ واقعہ نیا تھا۔ وہ ڈرنے کی بجائے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا مجھے یقین ہے کہ یہ دشمنی کی بنا پر ہو رہا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ مذہب اور جنات کو ذہن سے نکال دیں۔ وہ بڑا ہی ذہین پولیس آفیسر تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اگر یہ دشمن کا مظاہرہ ہے تو ہمیں سب سے پہلے اس دشمنی کی وجہ معلوم کرنی چاہیے۔ دشمن کی نشاندہی ہوگی تو ہم یہ عمل کرنے والی تک بھی پہنچ سکیں گے۔ میں دشمن کی وجہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ناصر علی بڑی یقین کے ساتھ کہہ رہا تھا کہ اس کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ برادری میں کسی کے ساتھ جائیداد کا جھگڑا بھی نہیں۔ میں نے دشمنی کی دوسری وجوہات معلوم کرنے کے لیے اس سے پوچھا کہ اس کی اولاد کیا ہے۔ اس نے بتایا کہ 3 بیٹے ہیں، ایک کی عمر 20 سال کے لگ بھگ تھی، دوسرے کی 15-16 سال اور تیسرا 10-11 سال کا تھا۔ بیٹی کوئی بھی نہیں تھی۔ اس سے مجھے مایوسی ہوئی۔ دیہات میں اگر کسی کو لڑکی کا رشتہ دینے سے انکار کر دیا جائے تو وہ اسے اپنی توہین سمجھتا ہے، اور بعض لوگ انتقامی کارروائی پر اتر آتے ہیں۔ ناصر علی کی کوئی بیٹی نہیں تھی، اس لیے دشمنی کی یہ وجہ بھی نہیں تھی۔ میرا دھیان اس کے بیٹوں پر چلا گیا۔ ہم جب چھت پر گئے تو یہ تینوں ہی اپنے باپ کے ساتھ تھے۔ تینوں ہی خوبصورت تھے، رنگ میں، کشش میں اور نقش و نگار میں بھی۔ سب سے بڑا بیٹا خوبصورت تھا، جوان تھا۔ اس کے متعلق ناصر علی نے بتایا کہ FA پاس کروا کے اسے DC آفس میں سٹینوگرافر لگوا دیا ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ میں نے ناصر علی سے پوچھا۔ آپ کے ساتھ یہ واردات کوئی دشمن کر رہا ہے یا آپ اسے جنات کی کارروائی سمجھتے ہیں؟ میں صاف قسم کا مسلمان ہوں، اسے جواب دیا۔ اگر میں اسے جنات کی کارروائی سمجھتا تو میں DC صاحب پر زور نہ دیتا کہ وہ اس کی تفتیش کروائیں۔ میں جنات کے وجود کا قائل ہوں یا نہیں، اسے آپ مجھ تک ہی رہنے دیں، پر میں اس کا بالکل قائل نہیں کہ جنات یوں کسی کو پریشان کرتے ہیں۔ یہ کسی کی شرارت ہے۔ آپ اس کے بھی قائل ہوں گے کہ اس قسم کی شرارت کا توڑ بھی ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، ناصر علی نے جواب دیا۔ میں دوستوں کے مشورے سے 3 آدمیوں کے پاس جا چکا ہوں جن کے متعلق مشہور ہے کہ کالے علم کا توڑ کر سکتے ہیں، مگر انہوں نے مجھے مایوس کیا۔ یہ تینوں ہی باری باری میرے گھر آئے، کچھ پڑھتے رہے اور ادھر ادھر پھوکے مارتے رہے۔ ان میں صرف ایک ہے جس نے کہا ہے کہ یہ کسی دشمن کی شرارت ہے۔ اس نے 2 تعویذ لکھ کر کپڑے میں لپیٹے اور باہر والے دروازے کے ساتھ لٹکا دیے۔ اس کا اثر کچھ نہ ہوا، بلکہ اس کے بعد کپڑوں کو آگ بھی لگنے لگی۔ دوسرے دونوں نے کہا کہ میرے کنبے کے کسی فرد نے کسی جن کو تکلیف پہنچائی ہے۔ گرے نے مجھے کہا کہ ہم ان تینوں سے ملیں گے۔ ہم نے ناصر علی سے تینوں کے ہی ٹھکانے معلوم کر لیے۔
میں نے ناصر علی کے متعلق یہ رائے قائم کی کہ وہ روشن خیال اور مومن قسم کا آدمی ہے۔ ان لوگوں نے اسے بہت ڈرایا تھا کہ وہ پولیس کو درمیان میں نہ لائے ورنہ اسے اور بھی زیادہ نقصان ہوگا۔ اس نے گھر میں ختم قرآن بھی کروایا۔ میں نے اسے کہا کہ قرآن پاک سے بڑھ کر اور کوئی تعویذ نہیں، اس کا اثر ہوگا۔ شاید یہ ختم قرآن کا ہی اثر ہے کہ یہ کیس پولیس کے عام دستور کے خلاف مجھے اور انسپکٹر گرہ کو دیا گیا ہے اور ڈی سی اس میں دلچسپی لے رہا ہے۔ آپ ذہن پر زور دیں اور ہمیں ذرا سی روشنی دکھا دیں۔ میں نے کہا اگر دشمنی نہیں تو اسے آپ کسی کی شرارت کہتے ہیں۔ کیا آپ اس سوال کا جواب سوچ سمجھ کر دے سکتے ہیں کہ شرارت کے لیے آپ کے گھر کو کیوں منتخب کیا گیا ہے؟ میں اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا، اس نے کہا۔ میں آپ کی بیوی سے کچھ معلوم کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ بعض باتیں صرف عورتیں ہی جانتی ہیں، آپ انہیں ہمارے پاس بھیج دیں، لیکن آپ اس کمرے میں نہ رہیں۔ اس نے بیوی کو ہمارے پاس بھیج دیا۔ میں اس پردہ نشین عورت کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ایسا اصول میں نے بہت کم عورتوں میں دیکھا ہے۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ عورت 3 لڑکوں کی ماں ہے، جن میں سے ایک کی عمر 20-22 سال ہے۔ میں نے مجبور ہو کر اس کی عمر پوچھی۔ اس نے ذرا سوچ کر عمر 38 سال بتائی۔ میری نظر میں وہ 30 سال سے زیادہ کی نہیں تھی۔ میں نے اس کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیں، مثلاً وہ کہاں کی رہنے والی ہے، شادی کب ہوئی۔ اس کے خاوند کی تعریف کی اور کہا کہ مجھے یقین ہے کہ وہ جتنے خوبصورت ہیں اتنے ہی ذہین ہوں گے۔ میں دراصل یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ عورت کیسی ہے اور اس کے خیالات اور عقیدے کیسے ہیں۔ میرا خیال تھا کہ پردہ نشین عورت ہے، پولیس سے جھیپے گی اور بات کرتے ہوئے شرمائے گی، لیکن میرا خیال غلط نکلا۔ وہ سوال کا جواب فوراً دیتی اور نہ صرف یہ کہ مکمل جواب دیتی بلکہ پوری وضاحت بھی کرتی اور ایک آدھ بات فالتو بھی کہہ جاتی۔ اکثر گھروں میں دیکھا گیا ہے کہ وہاں عورت حکومت کرتی ہے، خاوند روزی کمانے اور باہر کے کاموں میں ہی لگے رہتے ہیں اور بیویاں گھر کے کام کاج، محلے برادری کی سیاست کو سنبھالے رکھتی ہیں۔ ایسے گھرانوں کی بعض دشمنیوں اور دوستیوں کا خاوند کو تو علم ہی نہیں ہوتا۔ اچھی بیویاں اپنے خاوند کو اس فالتو جھک جھک سے بچائے رکھتی ہیں۔ ناصر علی کے ہاں مجھے بھی کچھ یہی صورتحال نظر آ رہی تھی۔ یہ خوبصورت عورت بجائے خود دشمنی کا باعث ہو سکتی تھی۔ مجھے اچانک خیال آ گیا کہ یہ لوگ اس مکان میں کرائے پر رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کا مکان مالک کے ساتھ جھگڑا ہوا ہو اور ناصر علی ڈی سی کے دفتر کی افسری کے روپ میں مالک مکان کو خاطر میں نہ لاتا ہو۔ میں نے اس کی بیوی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ انہوں نے ایک بار مکان تبدیل کرنے کا ارادہ کیا تو مالک مکان نے منت سماجت کر کے انہیں روک لیا تھا۔ اس زمانے میں مکانوں کی نہیں، کرایہ داروں کی قلت ہوتی تھی۔ شہروں میں جگہ جگہ کرائے کے لیے خالی ہے کے بورڈ اور تختیاں نظر آتی۔ مالک مکان اور کرایہ دار کے لڑائی جھگڑے کچھ عرصے سے شروع ہوئے ہیں۔ کوئی کرایہ دار مکان خالی نہ کرے تو مالک مکان کے بیٹے یا کرائے کے گنڈے رات کو کرایہ دار کے گھر پتھر پھینکتے ہیں اور خود ہی افواہ پھیلا دیتے ہیں کہ یہ مکان آصف زدہ ہے یا یہ جن بھوت کر رہے ہیں۔ مکان خالی کرنے کا یہ طریقہ تہذیب جدید کی ایجاد ہے۔ ہمارے وقتوں میں مکان کے مالک خدا کا شکر ادا کیا کرتے تھے کہ انہیں کرایہ دار مل گیا ہے۔ دشمنی کی اس وجہ پر بھی ہم نے لکیر پھیر دی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ ہم سے کوئی بھی بات چھپانے کی کوشش نہ کرے ورنہ اس کا گھر سنگباری اور آتش زنی سے تباہ ہوتا رہے گا۔ میں نے اسے پوچھا کہ کیا اس کی کسی کے ساتھ محلے میں یا گاؤں کی برادری میں کوئی دشمنی ہے؟ دشمن سجن تو ہر کسی کے ساتھ لگے ہوتے ہیں جی، اس نے کہا۔ ایسی سخت دشمنی کسی کے ساتھ نہیں کہ وہ ہمیں اس طرح کا نقصان پہنچائے۔ ایسی دشمنیاں عموماً رشتوں کے لین دین اور انکار پر ہوا کرتی ہیں۔ میں نے کہا آپ کی کوئی بیٹی تو نہیں؟ آپ کی کوئی چھوٹی بہن ہوگی جس کے رشتے سے آپ نے کسی کو مایوس کیا ہوگا۔ میری چھوٹی بہن تو ہے ہی نہیں، اس نے جواب دیا۔ کیا آپ اپنے خاوند کی طرح یہ تسلیم کرتی ہیں کہ آپ کے گھر میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ کالے علم کے ذریعے کروایا جا رہا ہے؟ میں نے پوچھا۔ یا پھر آپ اسے جنات کی انتقامی کارروائی سمجھتی ہیں؟ میں اپنے خاوند کی بات مانتی ہوں، اس نے جواب دیا۔ محلے کی عورتیں 2 باتیں کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ یہ شعر شرار ہے اور وہ یہ بھی کہتی ہے کہ یہ کسی دشمن کی کارروائی ہے جو الٹے تعویذوں اور ٹونوں کے ذریعے کی جاتی ہے۔ میں اپنے خدا کو اور اس کے پاک کلام کو مانتی ہوں، صبح و شام قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہوں۔
انگریز انسپیکٹر اردو بڑی اچھی سمجھ اور بول سکتا تھا، ہندوستان کے رسم و رواج کو بھی سمجھتا تھا، لیکن وہ ہماری چار دیواری کی دنیا کی سیاست کو نہیں سمجھتا تھا۔ وہ خاموش بیٹا سن رہا تھا اور کاغذ پر پینسل سے کچھ نوٹ بھی کر لیتا۔ مجھے ناصر علی کے بڑے بیٹے کا خیال آیا۔ وہ خوبصورت تھا، جوان تھا، باپ بیٹا ڈی سی آفس جیسے بڑے دفتر میں ملازم تھے۔ گاؤں میں زمین اور حویلی بھی تھی، لڑکا کی بالائی آمدنی بھی کما سکتا تھا۔ اسے تو بیٹیاں والے خود بیٹیاں پیش کرتے ہوں گے۔ بہرحال ابھی میں اندھیرے میں ٹول رہا تھا، اس لڑکے سے امید کی کرن مجھے نظر آئی۔ آپ نے بیٹے کی شادی کر دی ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اسے جواب دیا، ابھی تو منگنی بھی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کوئی لڑکی پسند نہیں آ رہی؟ رشتوں کی تو کمی نہیں، اسے مسکرا کر جواب دیا۔ مسئلہ پیدا یہ ہو گیا ہے کہ جو گھر لڑکے کو پسند ہے وہ ہمیں نہیں پسند، اور ہماری پسند کو وہ قبول نہیں کرتا۔ لڑکے کی پسند کے لوگ بھی یہیں رہتے ہیں؟ نہیں، اسے جواب دیا، ہماری برادری کے لوگ ہیں، ہماری جگہ کے ہی رہنے والے ہیں، اور آپ کو جو گھر آنا پسند ہے اس کے ساتھ رشتے کی بات ہوئی ہے؟ لڑکی کی ماں کے ساتھ میری بات ہوئی تھی، اسے جواب دیا۔ وہ تو بیچاری منتیں کرتی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ میں اپنے لڑکے کے دماغ سے وہ چڑیلیں نکال دوں۔ کون سی چڑیلیں؟ میں نے چوک کر اس سے پوچھا۔ جن سے وہ رشتہ جوڑ رہا ہے، اسے جواب دیا۔ پوری بات سنائیں آپ، میں نے کہا۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کے گھر میں پتھر پڑنے اور کپڑے جڑنے سے کیا تعلق ہے، بس ہمارے ساتھ آپ جو بھی بات کریں گی اس میں آپ کا فائدہ ہے۔ اس نے مجھے نظر بھر کر دیکھا، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ سی آ گئی۔ اسے شاید کچھ یاد آ گیا تھا۔ میں نے اسے یاد دلایا، آپ نے چڑیلے کیوں کہا ہے، اور وہ کون ہے؟ میرا بیٹا جس لڑکی کو پسند کرتا ہے اس کی ماں بہت چالاک عورت ہے۔ اس نے کہا میری عمر کی ہے اور رگ و روغن چہرے مورے کی بھی خوبصورت ہے۔ اس کی اصل خوبصورتی یہ ہے کہ اس کی آنکھیں بھی مسکراتی ہیں، اور جس مرد کے ساتھ وہ بات کرتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ عورت اس پر مر مٹی ہے، دشمنوں کا بھی دل مول لیتی ہے۔ ہمارا شہر جو چھوٹا سا قصبہ تھا یہ اس کی رہنے والی ہے۔ اب بھی اس نے پیسے والے ایک آدمی کو پھانس رکھا ہے اور اسے خوب کھاتی ہے، پردہ بھی نہیں کرتی۔ اس کے 2 بیٹے ہیں، ان سے بڑی لڑکی ہے جو میرے بیٹے سے 1 آدھ سال چھوٹی ہے، ماں کی طرح ہی خوبصورت ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت۔ اور آپ سے بھی زیادہ، میں نے کہا۔ اس نے سر جھکا لیا، پھر آہستہ آہستہ اٹھا کر مجھے دیکھا۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی، اس کی آنکھوں میں ایسا تاثر تھا جیسے اسے میری بات پسند نہیں آئی ہو۔ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا کہ میں کیسی ہوں، اس نے دبی دبی مگر پختہ آواز میں کہا۔ صرف یہ خیال رکھا کرتی ہوں کہ میری نیت اور اخلاق کی بری تو نہیں۔ میرا خاوند بہت نیک آدمی ہے اور میں اس سے بھی زیادہ نیک بننے کی کوشش کرتی ہوں۔ انسپیکٹر گڈے نے میری طرف دیکھا اور میں نے اسے دیکھا۔ میں نے اس عورت کے کردار کی تعریف کی اور یہ تعریف میرے دل سے نکلی تھی۔ اس کے اس رد عمل کے بعد میری نظر میں اس عورت کا حسن دگنا ہو گیا۔ میں نے کہا، میں نے صرف یہ معلوم کرنے کے لیے بات کہی تھی کہ آپ کے اور اس عورت کے کردار میں فرق معلوم کرنا چاہتا تھا۔ اور محترم خاتون، میں جو کچھ بھی معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں نا، وہ صرف آپ کے فائدے کے لیے ہے۔ میں آپ سے کوئی آپ کی ذاتی بات پوچھتا ہوں تو وہ بھی صرف اس لیے کہ آپ کی نجات کا راستہ مل جائے۔ آپ میری کسی بات کو غلط نہ سمجھیے گا۔ کردار اور نیت کو تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس نے کہا، پر میں جو کچھ جانتی ہوں وہی آپ کو بتا رہی ہوں۔ میرا بیٹا گاؤں جاتا رہتا ہے، مجھے پتہ چلا کہ یہ ان کے گھر بھی جاتا ہے، اور ماں بیٹی نے اس پر اپنا جادو چلا لیا ہے۔ میرا بیٹا دونوں کی ہی تعریفیں کرتا ہے، بچہ ہے ابھی، اچھے برے کو نہیں سمجھتا۔ لڑکی کی ماں ہنسی مذاق کی باتیں زیادہ کرتی ہے، چاہے تو مظلوم بن کر اپنے آنسو بھی نکال لیتی ہے، اور چاہے تو دوسروں کو مظلومیت کا احساس دکھا کر اس کے ساتھ ہمدردی کرتی ہے اور اس کے دل پر قبضہ کر لیتی۔ میں یہ بات مانتی ہوں کہ اس کی بیٹی میرے بیٹے کو دل سے سچی نیت سے چاہتی ہوگی، مگر میں جانتی ہوں کہ وہ میرے بیٹے پر قبضہ کر لے گی اور معلوم نہیں کہ کیا کچھ کرے گی۔ ظاہر ہے کہ آپ نے اس سے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگا ہی نہیں ہوگا۔ میں نے کہا، کیا اس نے کبھی اشارہ دیا ہے کہ آپ اس کی بیٹی کا رشتہ قبول کر لیں؟ کئی بار، ناصر علی کی بیوی نے جواب دیا۔ وہ 2-3 عورتوں کی زبانی مجھے پیغام بھجوا چکی ہے اور میں صاف جواب دے چکی ہوں۔ اب میں اپنے گھر گئی تھی، وہ مجھے ملی، اور یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے خود میرے ساتھ بات کی، حالانکہ بیٹیوں والے خود بیٹوں والوں کے ہاں نہیں جایا کرتے۔ میں نے اسے صاف الفاظ میں کہہ دیا
کہ میں اس کی بیٹی کا رشتہ قبول نہیں کروں گی۔ وہ مجھ پر اپنا جادو چلانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس نے اپنے آنسو نکالے اور کہنے لگی کہ میرا خاوند تو تم جانتی ہی ہو کہ اللہ کی گائے ہیں، وہ گھر میں ہو بھی تو پتہ چلتا ہے جیسے گھر میں نہیں۔ میرے منہ سے نکل گیا، تم جو گھر میں ہوتی ہو، تم نے گھر میں اس بیچارے کی حیثیت ہی کیا رہنے دی ہے؟ وہ تو پھر مجھ پر برس ہی پڑی، میں تو پہلے ہی بھری بیٹی تھی، اس نے میرے بیٹے کو گمراہ کر دیا۔ لڑکا شادی سے پہلے ہی ہمارے ہاتھ سے نکلتا جا رہا تھا، میرے منہ میں جو کچھ آیا میں نے اس عورت سے کہہ ڈالا، اور یہ بھی کہا کہ میرا بیٹا تم ماں بیٹی کو نہیں ملے گا۔ وہ منہ پر ہاتھ پھیر کر بولی، پھر تیرے گھر میں کوئی اور لڑکی بھی نہیں بسے گی۔ دوسرے ہی روز 2 عورتوں نے مجھے گھر آ کر بتایا کہ لڑکی کی ماں سخت غصے میں ہے، وہ کہتی ہے کہ اس نے میری لڑکی کو ٹھکرا کر میری جو بے عزتی کی ہے اس کا میں انتقام لوں گی، اور انتقام ایسا لوں گی کہ اس کا جینا حرام کر دوں گی۔ کب کی بات ہے یہ؟ اسی مہینے کی، اس نے جواب دیا۔ میں وہاں سے واپس آئی تو 4-5 روز بعد میرے گھر میں پہلا پتھر گرا۔ ہم نے سمجھا کہ کسی بچے نے پھینکا ہوگا، مگر پھر یہ سلسلہ چل نکلا تو ہم نے مکان بدلنے کی سوچا۔ اگر آپ اس عورت کو اچھی طرح جانتی ہیں تو آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ وہ مزاروں اور پیروں فقیروں کے ہاں بھی جاتی ہوگی۔ میں نے کہا، بہت زیادہ۔ اس نے کہا، ان میں کوئی ایسا پیر عامل بھی ہے جو الٹے تعویذ دیتا ہو؟ اس نے مجھے 2 نام بتائے اور کہا کہ یہ دونوں جنہیں حاضر کرنے اور نکالنے میں مشہور ہیں۔ ان کے پاس زیادہ تر عورتیں ہی جاتی ہیں جن کے بیٹے ان کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، جن کی ساسیں بہت بری ہوتی ہیں، یا پھر جن کی بہویں ان کے بیٹوں کو ماں باپ سے الگ کر لیتی ہیں، یا ایسے مریض جن کے مرض لا علاج ہوتے ہیں۔ کیا آپ کے خاوند کو معلوم ہے کہ اس عورت نے آپ کو انتقام کی دھمکی دی تھی؟ میں نے انہیں نہیں بتایا، اس نے جواب دیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایسی بدچلن ایسی ہی دھمکیاں دیا کرتی ہیں، تم اپنے بیٹے کو اپنے قابو میں رکھو۔ میں نے انہیں کہا تھا کہ میں اب اپنے گھر جاؤں گی تو ایک تعویذ لکھوا کر بیٹے کو پلاؤں گی۔ میرے بیٹے نے مجھے ڈانٹ کر کہا کہ تعویذوں سے کسی کے خیالات اور خواہشات کو بالکل بھی نہیں بدلا جا سکتا۔ میں نے اس کے خاوند کو بلا لیا اور اسے اس عورت اور اس کی دھمکی کے متعلق پوچھا، اور کہا کہ اس نے اتنی اہم بات مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی۔ اس نے جواب دیا کہ وہ تعویذوں اور جادو ٹونوں کو تو مانتا ہی نہیں، اس نے اس عورت کی دھمکی پر دھیان ہی نہیں دیا۔ میں نے اسے پوچھا کہ کیا یہ عورت اس حد تک جا سکتی ہے کہ آپ کے خلاف الٹے سیدھے تعویذ استعمال کرے؟ اس نے جواب دیا کہ اس کی کوئی حد ہی نہیں، بہت ہی چالاک اور خطرناک عورت ہے۔ انسپکٹر گرے نے مجھے کہا کہ ہمیں فوری طور پر اس عورت کے متعلق معلومات کرنا چاہیے کہ اس نے ان لوگوں کو نقصان پہنچانے اور پریشان کرنے کے لیے کس سے تعویذ لیے ہیں، اور اگر لیے ہیں تو وہ کون ہیں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ ہم یہاں کے SHO سے ابھی تک نہیں ملے، اس سے پوچھنا ضروری ہے کہ اس نے یہاں کیا کارروائی کی تھی اور اسے تفتیش سے کچھ حاصل بھی ہوا تھا یا نہیں۔ ہم تھانے گئے تو SHO ہمارے انتظار میں بیٹھا تھا، اسے اطلاع ہو چکی تھی کہ ہم آ گئے ہیں اور موقع واردات پر موجود ہیں۔ وہ گھبرایا ہوا تھا۔ ہم نے اسے پوچھا کہ اس نے تفتیش کو کہاں تک پہنچایا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھا سکا۔ اس کی وجوہات اس نے یہ بتائی کہ اسے شہر کے ہندوؤں نے کہا تھا کہ یہ مسلمانوں کے مذہب کا معاملہ ہے، اس میں دخل نہ دینا۔ بعض مسلمانوں نے، جن میں تھانے کے مسلمان مظلم خاص شامل تھے، اسے ڈرایا تھا کہ یہ کوئی شیر شرار ہے، یا اس مکان میں جنوں کا خاندان آباد ہو گیا ہے، یا پھر خاندان ان لوگوں کو مکان سے نکالنا چاہتا ہے۔ اس ہندو تھانے دار نے اعتراف کیا کہ اس نے ڈر کے مارے تفتیش میں دلچسپی نہیں لی، اسے یقین تھا کہ اس واردات کا ملزم کوئی انسان نہیں۔ انسپکٹر گرے نے اسے پوچھا کہ اس کے مخبروں نے اسے کوئی خبر یا سراغ دیا۔ اس نے کہا کہ مخبر جواب دے گئے تھے، وہ سبھی جنوں سے ڈرتے ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا تھا کہ ناصر علی نیک اور عبادت گزار آدمی ہے، وہ شاید کوئی چلہ یا کوئی وظیفہ کر رہا تھا جو کسی بد پرہیزی کی وجہ سے الٹا ہو گیا ہے۔ ہم نے تھانے دار کی مجبوری اور وضاحت کو قبول کر لیا۔ سورج غروب ہو گیا تھا۔ میں نے تھانے دار کو ان تینوں عاملوں وغیرہ کے ٹھکانے بتائے جن کے پاس ناصر علی یہ معلوم کرنے گیا تھا کہ اس کے گھر پر پسرار آفت کس طرح نازل ہوئی ہے اور اس کا توڑ کیا ہے۔ میں نے تھانے دار سے کہا کہ صبح سورج نکلے تو یہ تینوں تھانے میں موجود ہوں۔ تھانے دار کچا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ ان لوگوں کا مذہب کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں، انہیں یہ نہ کہنا کہ ایک مسلمان تھانے دار آیا ہے تو وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔
اس نے مشورے کے لیے بلایا ہے، انہیں پتہ نہ چلے کہ تفتیش کے لیے بلایا گیا ہے۔ ہم کھانے اور رات کے آرام کرنے کے لیے ریسٹ ہاؤس میں چلے گئے۔ بہت دیر اس واردات پر بحث اور غور کرتے رہے۔ ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ یہ تعویذوں کا اثر ہے یا پھر جادو کا، یا پھر اس عورت نے یہ کروایا ہے جس کی بیٹی کو ناصر علی کی بیوی نے دھتکار دیا تھا۔ ہم نے اسے جال میں لانے اور متعلقہ عامل کو پکڑنے کے کئی طریقے سوچے اور سو گئے۔ صبح تھانے گئے تو 3 آدمی آئے بیٹھے تھے۔ انہیں اکیلے اکیلے اندر بلا کر پوچھا۔ آدھا دن انہی کے ساتھ گزر گیا۔ پوچھ گچھ بہت طویل تھی۔ تینوں نے ہی کہا تھا کہ یہ شیر شرار کی کارستانی ہو سکتی ہے اور کالے علم کا بھی اثر۔ میں نے اور انسپکٹر گرے نے ان میں سے ہر ایک سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ بھی کالا علم جانتے ہیں یا الٹے سیدھے تعویذ لکھتے ہیں۔ تینوں نے ہی توبہ توبہ کہہ کر انکار کیا۔ ان میں سے ایک دوسرے کے متعلق بھی پوچھا، کسی نے کوئی بھی نشاندہی نہ کی۔ ان سے یہ بھی پوچھا کہ وہ ارد گرد کے علاقے میں کسی ایسے عامل کو جانتے ہیں جو کالا علم جانتا ہو۔ انہوں نے بتایا کہ جنات سے نجات دلانے والے عامل تو بہت ہیں پر کالے علم والا کوئی نہیں۔ میں نے ناصر علی کے آبائی قصبے کا نام لے کر پوچھا کہ کیا وہاں کوئی ہے؟ انہیں یہ بات معلوم نہیں تھی۔ دیکھیے صاحب، ایک نے کہا، کالا علم اور الٹے تعویذوں کا علم جاننا کوئی مشکل نہیں۔ انہیں استعمال کرنے کے لیے بڑے مضبوط دل گردے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ علم کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اسی لیے یہ گناہ ہے۔ اس کا اثر اس پر بھی ہو سکتا ہے جو یہ علم استعمال کرتا ہے۔ گناہ کا اثر گنہگار پر بھی ہوتا ہے، اس لیے عامل کالا علم جاننے کے باوجود اسے بہت کم استعمال کرتے ہیں۔ اگر کوئی عامل کسی کو الٹا تعویذ دے بھی دے تو اسے وہ راز میں رکھتا ہے۔ یہ معلوم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ تعویذ کس نے لکھوایا اور یہ جادو کس نے چلایا ہے۔ اس کی فیس عام طور پر کتنی ہوتی ہے؟ بہت ہی زیادہ، مجھے جواب ملا۔ عام لوگ اتنی قیمت دے ہی نہیں سکتے۔ میں آپ کو راز کی ایک بات بتاتا ہوں۔ اگر کالا علم کسی کے خلاف استعمال کرنے والی عورت ہو اور وہ خوبصورت اور جوان ہو تو عامل اس کا کام کر دیتا ہے۔ یہ عورت بھی فیس میں شامل ہوتی ہے۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو کسی کے خلاف الٹے تعویذ کرنے والی صرف عورتیں ہی ملیں گی۔ ہم نے ان تینوں کو ٹھوک بجا کر دیکھ لیا۔ ہم دونوں نے بہت جرأت کی مگر کچھ حاصل نہ ہوا۔ ہم نے انہیں اکٹھے بٹھا کر پوچھا کہ وہ اس واردات کا توڑ نہیں کر سکتے جو ناصر علی کے گھر میں ہو رہی ہے۔ تینوں نے مختلف طریقے بتائے۔ ان میں سے 2 اسے جنات کی انتقامی کارروائی کہتے رہے۔ انہیں ہم نے رخصت کر دیا اور ناصر علی کے آبائی قصبے کے تھانے میں جانے کی تیاری کرنے لگے۔ ہمیں لڑکی کی ماں کو جال میں لینا تھا۔ ہم نے بذریعہ ٹیلی فون وہاں کے تھانے دار کو اطلاع دی اور 1.5 گھنٹے بعد وہاں پر پہنچ گئے۔ SHO سکھ تھا۔ اسے واردات کی تفصیل بتائی، اسے لڑکی کے باپ کا نام بتایا اور کہا کہ اپنے مخبروں کو بلاؤ یا ان کے ٹھکانوں پر جاؤ اور ہمیں 2 سوالوں کا جواب دو۔ ایک تو یہ کہ گھرانہ کیسا ہے اور اس کی شہرت کیسی ہے، دوسرے یہ کہ یہاں الٹے تعویذ لکھنے والا کون ہے۔ یہ سکھ سب انسپکٹر چرن سنگھ سدھو تجربے کار تھانے دار تھا۔ وہ سکھوں کے ایسے علاقے میں رہ چکا تھا جہاں 24 گھنٹوں میں 12 وارداتیں ہوا کرتی تھی۔ یہ ضروری نہیں تھا کہ ہم چرن سنگھ کی انگلی پکڑ کر اس سے تعاون حاصل کرتے اور اسے الف بے پڑھاتے۔ ہم نے اسے واردات کی تفصیل اور اپنے شکوک بتا دیے۔ اب اسے معلوم تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ ہم اسے ٹیلی فون پر بتا دیتے تو بھی وہ یہ کام کر دیتا، لیکن ہم نے اس پر بھروسہ نہ کیا۔ وہ مشتبہ افراد کے ساتھ ساز باز کر سکتا تھا۔ ہم نے اس کے سر پر رہنا ضروری سمجھا۔ ہم نے ناصر علی کی بیوی کے متعلق بھی تھانے دار سے کہا کہ معلومات اکٹھی کرے۔ چھوٹے سے قصبے میں ہر کسی کو جانتا تھا۔ مخبروں کے لیے کسی کے گھر کے حالات معلوم کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ مخبروں کے متعلق آپ کو شاید پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ یہ لوگ پولیس کی آنکھیں اور کان ہوتے ہیں۔ ہمارے وقتوں میں ان میں بعض مستقل تنخواہ پر تھے اور زیادہ تر کام کے مطابق اجرت پر۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ یہ لوگ کم درجے کے اور گھٹیا سی قسم کے افراد ہوں گے جو تھانے میں جا کر چغلیاں کرتے ہوں گے۔ آپ کا خیال کسی حد تک صحیح ہے۔ اس پیشے میں جرائم پیشہ افراد بھی تھے اور اس میں معزز افراد بھی شامل تھے جن پر کسی کو شک نہیں ہوتا تھا کہ یہ مخبری کرتے ہوں گے۔
ان لوگوں سے ہم معزز گھرانوں کے اندر کے حالات معلوم کیا کرتے تھے۔ نمبردار، ضلع دار، سفید پوش اور چوکیدار ہمارے سرکاری مخبر ہوا کرتے۔ ایوب خان کے مرحوم کے دور حکومت کے بی ڈی ممبر پولیس کے بہترین اور قابل اعتماد مخبر ثابت ہوئے تھے۔ ہم نے اسے 2 معزز مخبروں کو اپنی ہدایت دی، دونوں ہی مسلمان تھے۔ انہوں نے لڑکی اور اس کی ماں کے متعلق وہی رپورٹ دی جو ناصر علی کی بیوی سے ہم سن چکے تھے۔ اس سے ہمیں اطمینان یہ ہوا کہ ناصر علی کی بیوی نے جھوٹ نہیں بولا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ عورت مشہور ہے، مردوں کو انگلیوں پر نچاتی ہے، مگر کسی کے ہاتھ کم ہی آتی ہے۔ اس کی ہی حرکتوں کا نتیجہ ہے کہ کوئی شریف اور باعزت گھرانہ اس کی بیٹی کا رشتہ قبول نہیں کرتا۔ لڑکی کا چال چلن کیسا ہے؟ ماں کی ہی طرح شوق اور ہنسمکھ ہے، لیکن اسے ابھی بدکردار نہیں کہا جا سکتا۔ ایک نے جواب دیا، ہماری عورتیں بتاتی ہیں کہ لڑکی کی شادی جلدی نہ ہوئی تو ماں اسے خراب کر دے گی۔ ماں نے لڑکی کو بہت استعمال کیا ہے کہ کوئی لڑکا اسے اپنے ماں باپ کی مرضی کے خلاف قبول کر لے، لیکن برادری میں اسے کوئی قبول ہی نہیں کرتا۔ ناصر علی نے بھی قبول نہیں کیا۔ میں نے پوچھا، اس کا بڑا لڑکا تو اس کے جال میں آیا ہوا ہے۔ دونوں ہی معزز مخبروں نے مجھے چونک کر دیکھا۔ انہیں توقع نہیں تھی کہ میں پہلے سے ہی بہت کچھ جانتا ہوں۔ ان کی حیرت کو دیکھ کر میں نے کہا کہ ہم سے کچھ چھپانے کی کوشش نہیں کرنا۔ جہاں ایریا پیری کرو گے میں تمہاری گردن پکڑ لوں گا، اور پھر تم جانتے ہو کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ جی ہاں، ایک نے کہا، یہ درست ہے کہ ناصر علی نے اس گھرانے کو قبول نہیں کیا، لیکن اس کا لڑکا ان کے خوبصورت جال میں ایسا پھنسا ہے کہ نکلتا نظر نہیں آ رہا۔ انسپکٹر گرے نے ان سے پوچھا، ناصر علی کے گھر کے متعلق تم لوگ کیا جانتے ہو؟ صاحب بہادر، ان میں سے ایک نے کہا، آپ ہم سے پوچھے کہ ناصر علی کے گھر کے متعلق ہم کیا نہیں جانتے۔ یہاں مسلمانوں کے تھوڑے سے گھر ہیں اور سبھی ایک محلے میں رہتے ہیں، کسی کی کوئی بات کسی سے چھپی نہیں رہتی۔ اس نے صاحب بہادر کو خوش کرنے کے لیے کہا کہ ہم لوگ بہت جاہل اور جنگلی ہوتے ہیں، ہماری عورتیں نہ اپنا پردہ رہنے دیتی ہیں اور نہ ہی کسی دوسرے کا۔ آپ آدھی دنیا کے بادشاہ ہیں، ہم تو جانور ہیں۔ صاحب بہادر نے صاحب بہادروں کی ہی طرح کہا، فالتو بک بک مت کرو، ہم نے جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ ہاں صاحب بہادر، اس نے کہا، ناصر علی بہت شریف آدمی ہے، وہ ڈپٹی کمشنر صاحب بہادر کے دفتر میں اونچے عہدے پر ہے۔ ہم اس ضلع میں آتے ہیں، ہمارا کوئی نہ کوئی کام ڈپٹی کمشنر صاحب بہادر کے دفتر میں پڑ جاتا ہے۔ ہم غریبوں کو وہاں کون پوچھتا ہے؟ ناصر علی ہی ہمارے سارے کام کروا دیتا ہے۔ رشوت لیتا ہوگا؟ انسپکٹر گرے نے پوچھا۔ دونوں نے پہلے کانوں پر ہاتھ رکھے، پھر انسپکٹر گرے کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ دوسرے نے کہا، ہم سے کوئی سی بھی قسم لے لو صاحب بہادر، ناصر علی اس شہر کے کسی بھی آدمی سے رشوت نہیں لیتا۔ یہاں کا کوئی بھی آدمی اس کے پاس چلا جائے، اس کا کوئی بھی کام ہو کر دیتا ہے اور اسے اپنے گھر لے جا کر کھانا بھی کھلاتا ہے۔ ہم لوگ اس کی بہت عزت کرتے ہیں۔ اور اس کی بیوی کیسی ہے؟ میں نے پوچھا۔ اچھی عورت ہے، ایک نے جواب دیا۔ ناصر علی نے اس کا دل اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ دوسرے نے، جو عمر کے لحاظ سے ناصر علی سے 10-12 سال بڑا معلوم ہوتا تھا، کہا، ہمارا خیال یہ تھا کہ یہ لڑکی اس گھر کو خراب کر دے گی۔ میں بدک اٹھا۔ انسپکٹر گرے بھی چونکا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ پوری بات سنائے۔ دونوں نے ہی ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ وہ اس عورت کے خلاف بات کرنے سے گریز کر رہے تھے۔ ایک نے اس کا اظہار بھی کر دیا، ہم اس عورت کو بدنام کرنے سے ڈرتے ہیں۔ بڑی عمر کے آدمی نے کہا، شادی کے بعد اس نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ نیک ہے اور نیک خاوند کی ہی بیوی ہے۔ اب تو ہم کہا کرتے ہیں کہ یہ عورت جتنی خوبصورت ہے اتنی ہی نیک، ملنسار اور ہر کسی کے دکھ سکھ میں شریک ہونے والی عورت ہے۔ شادی سے پہلے کی بات ہے کہ برادری کا ایک لڑکا اسے پسند آیا کہ اس نے ہیر رانجھے اور سوہنی میوال کی یاد تازہ کر دی۔ لڑکا بھی کھاتے پیتے گھرانے کا تھا۔ وہ تو لڑکی کا نام لیتا تو اپنی انگلیاں ہونٹوں اور آنکھوں کو لگاتا تھا۔ یہ الزام کوئی بھی نہیں لگا سکتا کہ ان کے تعلقات گندے تھے۔ یہ سب نہیں دیکھا کہ لڑکی کی چھتیں اور فصلیں پھلانگ کر لڑکے سے بھی ملتی تھی۔ لڑکا اسے جہاں بلاتا وہ خطرہ مول لے کر وہاں پہنچتی۔ لڑکے نے بھی اس کے لیے بہت خطرے مول لیے تھے۔ دونوں نے ہی اپنے ماں باپ اور بھائیوں سے مار کھائی، مگر ان کی پاک محبت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ آپ جانتے ہیں حضور، ہم لوگ اتنے بےغیرت نہیں کہ لڑکی اور لڑکے کی پسند کے آگے ہتھیار ڈال دیں۔ لڑکے کی منگنی کئی سال پہلے
کسی اور گھر میں ہو چکی تھی، اور لڑکی کے والدین کہتے تھے کہ وہ اس لڑکے کو رشتہ نہیں دیں گے کیونکہ لڑکا آوارہ ہے، اور اس نے ان کی لڑکی کو بھی خراب کر دیا ہے۔ لڑکی کی شادی اس لڑکی کے ساتھ ہو گئی جس کے ساتھ اس کی منگنی ہوئی تھی۔ اس کے بعد بھی لڑکی اور وہ ملتے رہے۔ 1 سال بعد اس لڑکی کی شادی ناصر علی سے ہو گئی۔ سب کہتے تھے کہ یہ لڑکی ناصر علی جیسے شریف لڑکے کے ساتھ نہیں بسے گی، وہ اس گھر کو بدنام کر دے گی۔ ہم لوگ ایک دوسرے کے بھید لے کر بہت خوش ہوا کرتے ہیں، اور ہم ایک دوسرے کا تماشا بھی دیکھا کرتے ہیں۔ ہم ناصر علی اور اس کی دلہن کا بھی تماشا دیکھنے گئے، لیکن ہمیں وہ تماشا نظر نہ آیا جو ہم سب دیکھنا چاہتے تھے۔ لڑکی نے تو جیسے اپنے چاہنے والے کو دل سے ہی اتار دیا تھا۔ عورتوں نے نظریں انہی پر لگائے رکھی کہ یہ لوگ چوری چھپے ملتے ہوں گے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ ایک عورت تھی جو ان کے لیے پیغام لے جاتی تھی۔ عورتیں اس سے پوچھتی تھیں۔ اس نے قسمیں کھا کر بتایا کہ لڑکی اسے نہیں ملتی۔ البتہ اس نے یہ بتا دیا کہ لڑکا اسے بلاتا ہے، مگر لڑکی نے اسے صاف کہہ دیا ہے کہ اس نے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے پڑھ کر جس کے ساتھ شادی کی اسے وہ دھوکہ نہیں دے گی۔ لڑکی نے اسے یہ بھی کہا کہ ناصر علی نے مجھے زبردستی بیوی نہیں بنایا، اور نہ ہی مجھے اس نے اغوا کیا ہے۔ پھر دن گزرتے چلے گئے اور ہم لوگ یہ بات مان گئے کہ ناصر علی کی بیوی نیک ہے، اور اس نے اپنے میکے اور سسر کی عزت رکھ لی ہے۔ اور اس آدمی کے گھر کا کیا حال ہے؟ میں نے پوچھا۔ بہت ہی برا، اسے جواب دیا۔ اس نے اپنی بیوی کو چھوڑا بھی نہیں اور اسے ایسے سلیقے سے بسایا بھی نہیں۔ اس کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے اور 3 بچے بھی پیدا ہوئے۔ میاں بیوی اپنی اپنی جگہ پریشان اور ناخوش رہتے ہیں۔ میں نے اور انسپکٹر گرے نے ان پر بہت چرا کی اور اپنے کام کی چند اور باتیں بھی ان لوگوں سے معلوم کر لیں۔ انسپکٹر گرے نے مجھے انگریزی میں کہا، اس عورت کو بھی ہم مشتبہ فہرست میں شامل کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ کالا علم اور الٹے تعویذ زیادہ تر عورتیں کرواتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس عورت نے تنگ آ کر ناصر علی کی بیوی کے لیے تعویذوں کے ذریعے مصیبت پیدا کی ہو۔ اسے شک ہوگا کہ اس کا خاوند اب بھی ناصر علی کی بیوی سے ملتا ہے۔ انسپکٹر گرے نے بڑی ہی پتے کی بات کہی تھی، مگر میں نے ان آدمیوں سے پوچھا کہ وہ ابھی تک لڑتے ہیں تو مجھے انہوں نے یہ کہہ کر مایوس کر دیا کہ 1 سال گزرا، وہ عورت مر گئی ہے۔ ناصر علی کے ساتھ اس آدمی کے تعلقات کیسے ہیں؟ ان میں ناراضگی پیدا نہیں ہوئی۔ ایک نے جواب دیا، ناصر علی جیسا آج ہے ایسا ہی شادی سے پہلے ہوا کرتا تھا۔ اس کا باپ بھی ایسا ہی تھا۔ اس خاندان کی آنکھیں بھی روشن ہیں اور دماغ بھی روشن۔ ناصر علی کو بھی معلوم تھا کہ جس لڑکی کے ساتھ اس کی شادی کی جا رہی ہے اس کا دل کہیں اور ہے۔ اس نے شادی کی اور اس کے گھر میں کبھی بدمزگی پیدا بھی نہیں ہوئی۔ دوسرے نے کہا کہ ہم تعریف ناصر علی کی ہی کریں گے۔ اس نے اس آدمی کے ساتھ تعلقات بڑے ہی اچھے رکھے جسے اس کی بیوی چاہتی تھی۔ حالانکہ ناصر علی اور اس آدمی کے اخلاق میں سفید اور سیاہ جتنا فرق ہے۔ ناصر علی جتنا نیک ہے وہ آدمی اتنا ہی بد ہے۔ کیا بدی کرتا ہے؟ انسپکٹر گرے نے پوچھا۔ صاحب بہادر، اس نے کہا، اس کا زمیندارہ اچھا ہے، اس لیے اس کے پاس روپے پیسے کی کمی نہیں۔ سکھوں کے ساتھ بیٹھ کر شراب بھی پی لیتا ہے جو ہمارے مذہب میں حرام ہے۔ بدماش عورتوں کے پاس بھی جاتا ہے۔ اس عورت کے ساتھ بھی اس کا دوستانہ ہے جو اپنی بیٹی ناصر علی کے بیٹے کو دینا چاہتی ہے۔ اس عورت نے اسے بہت مال کھایا ہے، پھر یہ جوئے کی بازی بھی لگاتا ہے۔ انسپکٹر گرے نے مجھے کہا، ان دونوں نے بڑی دلچسپ اور رومانی باتیں سنائی ہیں۔ تم بھی دلچسپی لے رہے ہو، میں بھی جرا کیے جا رہا ہوں، لیکن تم نے محسوس نہیں کیا کہ ہم وقت ضائع کر رہے ہیں اور ہم اپنی لائن سے ہٹ گئے ہیں۔ مجھے کچھ اطمینان ہو رہا ہے جیسے ہم منزل کے قریب آ گئے ہیں۔ میں نے کہا، ہمارے ملزم یہی ہیں۔ انسپکٹر گرے بھی بہت حد تک میرا ہم خیال تھا۔ تم دونوں ہر جگہ کی خبر دے سکتے ہو، میں نے ان معزز مخبروں سے کہا۔ ان باتوں کو ایک طرف رکھو جو ہم تم کرتے رہے ہیں، میرا ایک کام کروا دو۔ دونوں زرخیز غلاموں کی طرح متوجہ ہوئے۔ میں نے کہا، سنا ہے یہاں کوئی آدمی الٹے تعویذ لکھتا ہے اور الٹا عمل بھی کرتا ہے۔ آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی حضور؟ ایک نے فدویانہ مسکراہٹ سے کہا، آپ کو الٹے علم کی کیا ضرورت ہے؟ قانون آپ کے ہاتھ میں ہے اور ہتھکڑیاں بھی آپ کے پاس ہے۔ آپ تو کالے علم کے بغیر ہی دشمن کا پٹا بٹا سکتے ہیں۔ ہے کوئی ایسا آدمی؟ ہے تو جی، بڑی عمر والے نے کہا، اور اس نے دوسرے آدمی سے پوچھا، کیوں چودھری؟ گوگل یہ کام نہیں جانتا؟ جانتا تو ہے، کرے گا نہیں، دوسرے نے کہا۔
دوسرے نے کہا جانتا تو ہے پر کرے گا نہیں، وہ جن حاضر کرتا ہے، 2 پھونکے مار کر شیر شرار کو دفع کر دیتا ہے، مگر الٹا تعویذ شاید نہ دے۔ کہتے ہیں کہ یہ کام بہت خطرناک ہوتا ہے، میں اسے منہ مانگے پیسے دوں گا۔ میں نے کہا آپ کو شاید دے دے۔ بڑی عمر والے نے کہا اگر آپ کہیں تو میں اس سے بات کرتا ہوں۔ میں نے گوگل کا ٹھکانہ معلوم کر لیا۔ انسپکٹر گرہ نے مجھے انگریزی میں کہا لمبا راستہ اختیار نہ کرو، اسے یہاں بلاؤ اور ظاہر کرو کہ تمہیں اس کے علم کی ذاتی ضرورت ہے، اور پھر اپنا جادو چلاؤ۔ تم یہ کام کر سکتے ہو، میں بھی ساتھ ہوں گا۔ انہی سے کہو کہ اسے یہاں پر بلا لائیں۔ میں نے ان دونوں سے کہا کہ اسے یہاں پر لے آؤ۔ اسے کہنا کہ بڑی دور سے ایک مسلمان تھانے دار تمہاری شہرت سن کر آیا ہے اور اسے اپنے ذاتی کام کے لیے تمہاری ضرورت ہے۔ اگر وہ نہ آنا چاہے تو میں اس کے ڈیرے پر آ جاؤں گا۔ وہ دونوں ہی جانے کے لیے اٹھے تو ایک نے مجھے کہا حضور آپ نے یہ بتانا مناسب نہیں سمجھا کہ آپ نے ہم سے یہ باتیں کیوں پوچھی ہیں؟ اگر حضور بتا دیں تو شاید ہم آپ کی کچھ مدد کر سکیں۔ میں نے انہیں ٹال دیا اور کہا کہ ان کے ساتھ بڑی دلچسپ گپ شپ رہی ہے۔ میں نے ان کی اتنی تعریف کی کہ ان کے چہرے پر رونق آ گئی۔ یہ لوگ انگریزوں کو آسمان سے اتری ہوئی مخلوق سمجھا کرتے اور پولیس کے افسروں کے آگے بچ بچ جاتے۔ آج بھی ان میں سے کسی کے گھر جائیں تو وہ آپ کے سندھوں کا ایک پرندہ بڑے ہی فخر سے دکھائے گا۔ یہ ہم سے کاغذات ہوں گے جن پر انگریز افسروں نے ان کی خدمات کو سراہا ہوگا۔ ان میں بعض سندیں انگریز کی بھی لکھی ہوئی ہوں گی۔ ان کی انگریزی تحریر ایک جیسی ہی ہوگی۔ میں شکار کھیلنے گیا تو اس آدمی نے میری بہت مدد کی۔ یہ آدمی ہر قسم کے حالات میں قابل اعتماد ہے اور انعام کا مستحق بھی۔ یہ لوگ انگریزی لکھ پڑھ تو نہیں سکتے لیکن ہر سند کو پہچانتے ہیں کہ یہ کون سے افسر نے دی تھی اور اس میں کیا لکھا تھا۔ بہرحال یہ دونوں چلے گئے۔ ان دونوں کی رپورٹ کے بعد ہمیں کسی اور مخبر کی رپورٹ کی ضرورت ہی نہیں رہی تھی۔ البتہ ہمیں یہ معلوم کرنا تھا کہ لڑکی کی ماں اس عامل کے پاس جاتی ہے یا نہیں، اور اس عامل نے اسے تعویذ وغیرہ دیا تھا یا نہیں۔ مجھے ذاتی طور پر یقین سا ہونے لگا کہ ملزم یہی عامل ہے اور کالا علم کرانے والی بھی یہی عورت۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ انسپکٹر گرہ کے کہنے کے مطابق اس پر ہمارا براہ راست حملہ کہاں تک کامیاب ہوتا ہے۔ میں بڑا ہی محتاط ہو کر آہستہ آہستہ دوسروں کے ذریعے اس حد تک پہنچنا چاہتا تھا۔ کوئی 1 گھنٹے بعد ہمارے 2 معزز مخبروں کے ساتھ ایک آدمی آیا جس کے منہ سے 10 قدم دور سے ہی چرس کی بدبو آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بڑی ہی کراہیت سی تھی، یا شاید میں ہی اسے حقارت کی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے سر پر عجیب سے طریقے سے سبز صافہ باندھ رکھا تھا۔ کرتا بھی سبز تھا اور شلوار کا رنگ پھیکا پھیکا تھا۔ اس کے دونوں کانوں میں چھوٹی چھوٹی مندریاں تھیں اور گلے میں جامن کے سائز کے ان موتیوں کی مالا تھی جو لوگ بھینسوں کے گلوں میں ڈالا کرتے ہیں۔ اس کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور اس کے ہونٹ ہل رہے تھے، وہ جیسے کوئی ورد کر رہا ہو۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا اور اس طرح کیا کہ جھک کر اس کے گھٹنے چھوتے ہوئے مصافحہ کیا۔ اس کے ہاتھ چومے، اس نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میں اسے اپنے دفتر میں لے گیا۔ انسپکٹر گرہ نے بھی دیکھ لیا تھا کہ میں نے اس کا استقبال کس طرح کیا ہے۔ انسپکٹر گرہ نے بھی اٹھ کر ہاتھ ملایا اور پھر جھک کر اور ماتھے پر ہاتھ رکھ کر سلام کیا۔ اس سے عامل کا دماغ یقیناً بے قابو ہو گیا ہوگا۔ میں نے اسے کرسی پر بٹھایا۔ ہم دونوں اس کے بیٹھنے کے بعد بیٹھے۔ حکم جناب، اس نے آنکھیں ادھ کھلی کر کے جلالی سے لہجے میں کہا، کیسے یاد فرمایا ہے؟ ولی سے آپ کی شہرت سن کر آیا ہوں۔ میں نے حاجت مندوں مریدوں کی طرح التجا کی۔ یہ صاحب بہادر پولیس کا افسر ہے۔ یہ بھی کہتا تھا کہ میں اس برگزیدہ شخصیت کو دیکھوں گا جو گھر بیٹھے ایک پھونک سے دشمنوں کے گھر پھونک ڈالتی ہے۔ میں آپ سے کوئی کام پولیس کے روب سے نہیں کرواؤں گا۔ جو بھی خدمت آپ بتائیں گے وہ کروں گا۔ منہ مانگا نذرانہ بھی پیش کروں گا۔ مراد کیا ہے؟ اس نے پرانے زمانے کے بادشاہوں کی طرح پوچھا۔ ایک دشمن نے میرا بہت نقصان کیا ہے اور میں اس کا نقصان اپنے طریقے سے کرنا چاہتا ہوں کہ وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ میں نے ایک کہانی گھڑ کر ساتھی اسے سنا دی، مگر اس نے میری مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ میں نے بہت زیادہ منت سماجت کی۔ اس نے پھر بھی معذوری کا اظہار کیا اور کہنے لگا کہ یہ بہت ہی خطرناک کام ہے۔ اس نے یہ اعتراف کر لیا تھا کہ وہ کالا علم جانتا ہے۔ آپ نے ایک کام ابھی حال ہی میں کیا ہے۔ میں نے کہا، آپ کے پتھر اور شعلے امبالہ کے ایک گھر پر برس رہے ہیں۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ آپ کی کرامات ہیں۔
اس کی آنکھیں جو کھلی تھیں پوری ہی کھل گئیں اور اس کا چہرہ صاف بدل گیا۔ میں نے اسے سنبھلنے ہی نہ دیا۔ حضور، میں نے کہا، میں خفیہ پولیس کا افسر ہوں، مجھ سے زمین کی تہوں کے راز پوچھ لو، بتا دوں گا۔ آپ کو کس نے بتایا کہ وہ ہماری کرامت ہے؟ اس نے بڑے ہی بدلے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ جس کے لیے آپ نے یہ کرامت نازل فرمائی ہے، میں نے جواب دیا اور اس کے چہرے کو اور بھی زیادہ غور سے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، میں اپنی آنکھوں دیکھ کر آیا ہوں۔ وہ بے چین سا ہو گیا، گھبرائے ہوئے انداز سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ جناب، میں نے کہا، آپ میرا کام نہ کریں، آپ بادشاہ ہیں، مگر اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے کہ آپ کے کالے عمل سے امبالا کے گھر میں پتھر گر رہے ہیں اور کپڑے بھی جل رہے ہیں۔ اس نے ایسی نظروں سے مجھے دیکھا جن میں معلوم نہیں کیسا تاثر تھا۔ دبی دبی سی آواز میں بڑبڑایا، ہر کسی کے لیے ایسا کام نہیں کر سکتے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، جا رہے ہیں ہم۔ پھر وہ چلنے لگا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے میرے منہ کی طرف دیکھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ میں خاموش رہا۔ وہ میری نظروں کا سامنا نہ کر سکا۔ کچھ دیر بعد میں نے دھیمی سی آواز میں کہا، مغل، میں تمہیں اتنی جلدی نہیں جانے دوں گا۔ تمہارے لیے حوالات کا دروازہ کھول دیا گیا ہے۔ وہ یوں بت کر جیسے گر پڑے گا۔ مجھ پر اپنا جادو چلا کر دیکھو۔ میں نے کہا، جہاں ہتکڑیاں بجتی ہیں وہاں جادو نہیں چلا کرتے۔ آپ چاہتے کیا ہیں؟ اس نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ آپ حضور انور بات تو کریں، خادم ہوں میں آپ کا۔ میں دو چیزیں چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ ایک تو یہ کہ ناصر علی کے گھر سے اپنے علم کا اثر اٹھا لو۔ دوسرے یہ کہ جس نے تم سے یہ کام کروایا ہے اس کا نام پتہ بتا دو۔ پھر کیا کریں گے آپ؟ کچھ بھی نہیں، میں نے کہا۔ ایک شریف گھرانے کو سکون ملے گا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا اور انگلیوں پر کچھ گننے لگا۔ گن کر بولا، آج کا دن اور کل کا دن، پھر اس کے میعار کل رات ختم ہو جائے گی۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا اور بولا، آپ اس آدمی کا نام پتہ معلوم کر کے کیا کریں گے؟ اسے صرف یہ سمجھاؤں گا کہ کسی نیک آدمی کو اس طرح تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے جواب دیا اور میں سوچ میں پڑ گیا کہ اس نے آدمی کہا ہے، عورت نہیں۔ اس نے پس و پیش کی۔ اب اس کے انداز میں بزرگی یا پیری فقیری کی ذرا سی بھی جھلک نہیں تھی، بلکہ اس کا انداز ملزموں کا سا ہو گیا تھا جو بارے جرم سے گھبرایا کرتے ہیں۔ دیکھو گوگل، میں نے کہا، میں تمہیں صحیح بات بتائے دیتا ہوں۔ ہم دونوں ہی خفیہ پولیس کے افسر ہیں اور ناصر علی کے گھر پر جو مصیبت نازل ہو رہی ہے اس کی تفتیش کے لیے آئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ تم غیب کا حال جانتے ہو، لیکن ہم بھی غیب کا حال جاننے والوں کے دلوں کا حال جانتے ہیں۔ ذرا غور کرو کہ اتنی دور سے تمہارے گھر تک کس طرح پہنچ گئے ہیں۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ تمہارے خلاف ہمیں قابل یقین شہادت ملی ہے۔ ہمارے ساتھ اب صلح صفائی کی بات کرو۔ وہ باتیں جو اگل چکا تھا انہیں اب نگل تو نہیں سکتا تھا۔ دھیمی سی آواز میں بولا، میں آپ کا کام تو کر دوں گا، آپ کے دشمنوں کا حال ناصر علی کے گھر سے زیادہ برا کر دوں گا۔ میں اپنا کام بھی بتاؤں گا، میں نے کہا۔ تم اس آدمی کی نشاندہی کر دو۔ کیا یہ جرم ہے؟ اس نے پوچھا۔ اس کی سزا مل سکتی ہے۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ یہ جرم ہے اور تمہیں اس کی سزا ملے گی؟ میں نے کہا، ہمیں کاغذوں کا پیٹ بھرنا ہے کہ یہ الٹے تعویذوں کا اثر ہے جس کی میعاد ختم ہو گئی ہے۔ بات یہ ہے کہ امبالہ میں پولیس نے اس شک میں 4-5 بے گناہ آدمیوں کو گرفتار کر لیا ہے کہ ناصر علی کے گھر پتھر یہ پھینکتے ہیں۔ انہیں بھی رہا کروانا ہے۔ بہت دیر کی جھک جھک، دلیل بازی اور دھمکیوں کے بعد اس نے آخرکار نام بتا ہی دیا، مگر یہ نام اس عورت کا نہیں، ایک آدمی کا تھا، اور یہ آدمی وہ تھا جس کے ساتھ ناصر علی کی بیوی شادی سے پہلے محبت کرتی تھی۔ ہم نے گوگل سے وہ باتیں بھی اگلوا لی جو وہ اس آدمی کے متعلق جانتا تھا۔ اس نے بتایا کہ یہ آدمی اس کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ وہ شادی سے پہلے ناصر علی کی بیوی کو چاہتا تھا۔ اس نے اس کو اپنی محبت کی وہ داستان سنائی جو ہمارے معزز مخبر ہمیں سنا چکے تھے۔ اس نے بیوی کے ساتھ 20 سال اس طرح گزارے کہ گھر میں سکون کی بجائے لڑائی جھگڑا رہتا تھا۔ اس نے شراب نوشی شروع کر دی، بدمعاش عورتوں کے ساتھ دوستی لگا لی اور شریفانہ زندگی کے راستے گمراہ ہو گیا۔ 1 سال گزرا، اس کی بیوی مر گئی۔ اس کی عمر ابھی 40 سال کے لگ بھگ تھی اور وہ بھی بوڑھا بھی نہیں ہوا تھا۔ روپے پیسے کی بھی کمی نہیں تھی، اس لیے اس کی صحت بھی جوانوں کی طرح تھی۔ اس نے طے کر لیا کہ وہ ناصر علی کی بیوی کے ساتھ شادی کرے گا۔ وہ امبالہ سے کبھی کبھی گھر بھی آیا کرتی۔ وہ اسے ملا اور کہا کہ وہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس عورت نے حیرت کا اظہار کیا۔ اس آدمی نے اسے کہا کہ وہ ناصر علی کو اتنا پریشان کرے کہ وہ اسے طلاق دے دے یا خاوند کو زہر دے دے۔
उस औरत ने उसे कहा कि उसके दिमाग में कोई खराबी पैदा हो गई है, उसका इलाज कराए। मुख्तसर तौर पर यह कि वो इस शरीफ औरत के पीछे पड़ा रहा। आखिरी बार वो यहाँ आई तो इस औरत से फिर वो मिला। औरत ने इसे बहुत बुरी तरह धुतकारा और कोई धमकी भी दी। इस पागल आदमी ने उसे कहा कि जिस तरह वो जल रहा है इस तरह वो भी जलती रहेगी। ये शख्स गूगल के पास गया और इसे इतनी ज्यादा रकम पेश की जो गूगल ने कभी ख्वाब में भी नहीं देखी थी। उसे शराब की 5-6 बोतलें भी दी और उसे कहा कि वो नासिर अली की बीवी का जीना हराम कर दे, और उसने इन शरीफ लोगों का जीना हराम कर दिया। हमने सब इंस्पेक्टर चरण सिंह सद्दू से कहा कि वो इस आदमी को थाने में बुलाकर बैठा ले। मैं और इंस्पेक्टर गिरे गूगल के साथ उसके डेरे पर चले गए। तलाशी ली। 2 इंसानी खोपड़ियां बरामद हुई। इंसानी जिस्म की भी कुछ हड्डियां मिली, स्लेट और एक पोती मिली, चरस और शराब भी मिली, कुछ ऊट पटांग सी अशिया भी थी। घर में 2 औरतें थीं और ये दोनों ही उसकी बीवियां थीं। इन्हें हम गूगल के साथ थाने ले गए। वो आदमी भी थाने में मौजूद था। हमने गूगल और उसकी बीवियों को बरामदे में एक दूसरे से दूर दूर बैठा दिया और गूगल के साथ यानी नासिर अली की बीवी के साथ शादी करने वाले को अंदर ले गए। वो पिए हुए था लेकिन होश में था। शायद थाने में आकर उसके होश ठिकाने आ गए थे। तो फौरन मान लो कि तुमने गूगल से काले इल्म का जादू करवा के नासिर अली के घर में संगबारी और आतिशजनी करवाई है। मैंने उसे कहा कि तुमने देख लिया है कि वो अपनी बीवियों के साथ यहाँ मौजूद है। नहीं बकोगे तो बाकी उम्र जेल में ही पड़े रहोगे। जल्दी बोलो। इतने खूबरू और सेहतमंद आदमी ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए। बोला, मैं गुनहगार हूँ हुजूर, मुझ पर रहम करें। दिमाग खराब हो गया था मेरा। मैं रहम का वादा करता हूँ। मैंने कहा, तुम बोलते जाओ। और वो बोलने लगा। उसने वही कहानी सुनाई जो आपको 2 मुखबिरों और गूगल की जुबानी में सुना चुका हूँ। उसने कहा कि मैंने 20 साल जिस अजियत में गुजारे हैं ये बड़े से बड़ा जाबी मर्द भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं अपनी बीवी के साथ दिल नहीं लगा सका और नासिर अली की बीवी से कहा कि वो मेरे साथ शादी कर ले। मैंने उसे नासिर अली से आज़ाद होने के तरीके भी बताए। मैंने उसे यह भी कहा कि मैं उसे कत्ल करवा देता हूँ, लेकिन औरत ना मानी। बहुत दिन हुए वो आई तो मैंने उसे अपने घर बुलाया। वो आ गई। मैंने उसके साथ फिर वही जिद की। उसने मुझे समझाने बुझाने की कोशिश की। मैंने उसे कहा कि शादी ना करो, पर यह वादा तो करो कि जब भी आया करोगी मुझे इसी तरह मिला करोगी जिस तरह शादी से पहले मिला करती थी। उसने 2 ऐसी हरकतें की कि मैं जल उठा। एक तो ये कि उसने जूती उतार कर मुझे दिखाई, फिर मेरे मुंह पर थूक कर चली गई। यह आदमी पागल हो गया और उस काले इल्म वाले के यहाँ चला गया और गूगल ने उसका काम कर दिया। हमने उस काले इल्म और इस आदमी को गिरफ्तार कर लिया। रात हम वहीं रहे। अगली सुबह इन दोनों को और गूगल की बीवियों को अंबाला ले गए। मैं और इंस्पेक्टर गिरे नासिर अली के घर गए। दोपहर के बाद का वक्त था। पता चला कि उस रोज ना पत्थर हैं और न ही किसी कपड़े को आग लगी है। मैंने नासिर अली की बीवी को कमरे में बिठाया और इंस्पेक्टर गिरे से भी कहा कि वो बाहर चला जाए। मैंने नासिर अली की बीवी से कहा कि वो मुझे पुलिस ऑफिसर की बजाय अपना भाई समझे। मैंने उसे बताया कि मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गूगल के साथ जब मैंने उसके चाहने वाले का नाम लिया तो उसकी आंखें ठहर गईं। फिर इन ठहरी हुई आंखों में आंसू बहने लगे। मैंने उसे बता दिया कि उसके मुतालिक कुछ इंकशाफ हुए हैं। जब मैंने उसे बताया कि उसे अदालत में गवाही देनी पड़ेगी तो उसका रंग नुमाया तौर पर पीला पड़ गया। मैंने उसकी हौसला अफजाई की तो वो बोली, मेरे खावंद को ये बात मालूम है कि मैं शादी से पहले इस मर्दूद को चाहती थी, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि ये शख्स अपनी बीवी के मरने के बाद मुझे क्या कुछ कहता रहा है। इसकी आप फिक्र ना करें। मैंने कहा, मैं आपके शहर से होकर आया हूँ। वहाँ के लोग आपके खावंद और आपके किरदार की जो तारीफें करते हैं उनका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैं आपके खावंद को सब कुछ बता दूंगा। मेरी हौसला अफजाई और हमदर्दी ने असर दिखाया और इस औरत ने की आज भी मैं कदर करता हूँ एतराफ़ किया कि वो शादी से पहले इस आदमी को चाहती थी। उससे मिलती भी थी, मगर उसकी शादी नासिर अली के साथ हो गई। उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन नासिर अली ने उसे कुछ ऐसी मोहब्बत दी कि वो शादी से पहले की मोहब्बत को फरामोश करने लगी। नासिर अली ने उसे कभी भी ना कहा कि वो किसी और को चाहती थी, इसलिए अब भी उसे मिलती होगी। ये नासिर अली के किरदार का करिश्मा था कि ये औरत ये सोचकर आई थी कि उसकी बांदी बन गई, कि उसने उसे अगवा नहीं किया, ना ही ज़बरदस्ती शादी की है।
اس کو چاہنے والا اسے ملاقات کے پیغام بھیجتا رہتا، مگر اس نے اس آدمی کو صاف جواب دے دیا اور کہلوا بھیجا کہ وہ اپنی زندگی تباہ نہ کرے۔ یہ عورت ناصر علی کی طرح عبادت گزار ہو گئی۔ 20 سال بعد اس کے چاہنے والے کی بیوی بھی مر گئی۔ اس کے بعد ناصر علی کی بیوی جب بھی اپنے گھر گئی، یہ آدمی اس سے ملا۔ اس عورت کی نیت صاف تھی، اس لیے اس نے ملنے سے گریز نہ کیا اور اسے سمجھاتی بجھاتی بھی رہی۔ میرا خیال ہے کہ اس کا دماغی توازن صحیح نہیں رہا تھا، اس نے کہا۔ اس نے جو کچھ مجھے کہا اور جو راستے دکھائے وہ کوئی پاگل ہی دکھا سکتا ہے۔ میں نے آخر اس کی بے عزتی کی اور اسے کبھی نہ ملنے کی قسم بھی کھا لی۔ میں نے ناصر علی سے بات کی اور اس کی بیوی کے کردار کی تعریف کی۔ اس نے کہا کہ میری بیوی عدالت میں پورا بیان دے گی۔ ہم نے بڑی محنت سے کیس تیار کیا۔ مغل نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ کالے علم کا عمل کس طرح کرتا ہے۔ ہم نے گواہ بھی تیار کر لی اور کیس کورٹ میں دے دیا۔ یہ بڑا ہی عجیب کیس تھا، لیکن تعزیرات ہند میں اس جرم کی سزا بھی موجود تھی۔ مغل کو 7 سال اور اس آدمی کو 5 سال کی سزائے قید دی گئی، اور جو انہوں نے ہائی کورٹ میں اپیلیں دیں ان کی وہ اپیلیں مسترد کرتے ہوئے ان کی سزائیں بحال رکھی گئی تھیں۔